السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق، یکا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یکاد البرق یخطف، اب یہاں پہ گونج کی آواز نکلے گی، لوٹ کے نکلے گی۔ جیسے ہم خالی کمرے میں بولتے ہیں تو آواز ذرا گونجتی ہے نا، تو اسی طرح یہاں بھی آواز گونج کے، منہ میں گونج کے نکلے گی۔ حروف کلکلہ، یہاں با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف کلکلہ ہیں۔ جب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں تو یہ زیادہ واضح طور پر کلکلہ ہوتا ہے، یعنی کہ آواز زیادہ گونج کے نکلتی ہے۔ اب صارہم، صا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور آگے دیکھیں تو آ گیا ہے، وقف مطلق کی علامت، یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، جائز ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما، الف مدہ ہو رہا ہے، الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور اوپر یہ والی مد، چھوٹی مد، اس کو بھی بول سکتے ہیں آپ، اور مد منفصل بھی بول سکتے ہیں تجویدی زبان میں۔ تجویدی لحاظ سے اس کا نام مد منفصل ہے، تو اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہاں پہ دیکھیں اضاء میں دیکھیں مد متصل ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، اور لہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے۔ میم ساکن کے بعد میم، ہم نے رول پڑھا تھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آ جائے گی تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا۔ پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیں گے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کر دینا، ملانا۔ دونوں میموں کو آپس میں ملا کے ہم غنہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ، فیہ میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر آ گئی، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ مشو میں دیکھیں ہم نے واو ساکن پیچھے پیش پڑا تھا، واو مدہ کا قاعدہ۔ یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جب بھی واو ساکن آئے، آپ کی جو ہے وہ دماغ کی گھنٹی بج جانی چاہیے کہ کیا پیچھے زبر ہے یا پیش۔ اگر تو زبر ہوئی تو وہ لین کا قاعدہ جاری ہوگا، واو لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، اور ان دونوں سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، لہٰذا اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پیچھے زبر آ گئی ہے۔ اگر تو پیش ہوتی تو لمبا کرنا تھا، واو مدہ ہونا تھا، لیکن یہاں پہ زبر آ گئی ہے تو اس کو نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ، فیہ میں دیکھیں کہ یا ساکن پیچھے زیر آ گئی، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور لام الف آ گیا، نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ملاتے ہوئے ہم آگے جائیں گے۔ فِيهِ وَإِذَا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور مد منفصل بھی ہے، یعنی کہ چھوٹی مد بھی بول سکتے ہیں آپ اسے۔ اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، از نہیں کرنا، یہ ضا ہے، ضا کی آواز۔
زا جو را کے بعد زا آتی ہے اس سے مختلف ہوتی ہے، اس کو موٹا بھی ادا کیا جاتا ہے اور بغیر سیٹی کے یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اظلم علیہم، یہ دیکھیں یہاں پہ یا لین آ گیا، یا ساکن پیچھے زبر آ گئی، تو حروف لین کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ علیہم، میم ساکن کے بعد دیکھیں قوف آ گیا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر قوف آ جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، جیسے نون ساکن اور نون تنوین کو دیکھنا ہے نا، اسی طرح میم ساکن کو بھی دیکھنا ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو وہ اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہ ادغام شفوی ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی سارا خاندان جو ہے وہ اظہار شفوی کا ہوگا۔ یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ علیہم قامو، قامو میں دیکھیں الف مدہ، الف ساکن پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور منہ میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا وقف بھی ہے۔ تو وقف کی کیا صورت ہوتی ہے کہ آخری حرف کو ساکن بھی کر دینا اور اپنی آواز کو بھی، سانس کو بھی توڑ دینا۔ تو یہاں پہ آخری حرف تو آٹومیٹکلی پہلے سے ہی ساکن ہے، تو ہم یہاں پہ صرف اور صرف اپنا سانس توڑ دیں گے۔ پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں، کلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ ولو میں دیکھیں حروف لین ہے، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ ولو، ولو، ولو شاء، شاء میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، حروف الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور اوپر بڑی والی مد مد متصل بھی کہتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوتی ہے، اس کو 2-2.5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ان میں طول کو پسند کیا گیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لفظ اللہ آ گیا ہے، اب ہم نے لفظ اللہ کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کیا اس کا رول پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ کا جو یہ لام ہوگا نا، اس میں جلالت کا جو لام ہوگا وہ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کے نیچے اگر زیر ہوئی تو پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوئی تو اس کو باریک پڑھیں گے، لہٰذا یہاں پہ دیکھیں پیچھے زبر آ گئی ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے لفظ اللہ کے لام کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لَذَهَبَا نہیں کرنا، مجہول ہو جائے گا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، بِسَمْعِهِمْ، میم ساکن کے بعد دیکھیں واو، واو آ گئی ہے۔ ہم نے میم ساکن کے کتنے قواعد پڑھے تھے کہ میم ساکن کو کتنے طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، کتنے رول پڑھے تھے ہم نے میم ساکن کے پڑھنے کے؟ 3 رول پڑھے تھے، اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی، اور یہاں پر جو رول ہو رہا ہے وہ ہے اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہ ادغام شفوی ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی ساری جتنی بھی وہ حروف تہجی ہے، حروف الہجا بھی بولتے ہیں انہیں، یعنی کہ الف با تا سا جو ہے، وہ باقی ساری کی ساری جو ہے وہ اظہار شفوی کی فیملی ہے۔ یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْ میں دیکھیں با آ گیا جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ گونج کے نکلتا ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، الف اور پیچھے زبر آ گئی، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، وقف کی علامت، تو وقف مطلق کی علامت، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ، یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا
کہ جب بھی پورے قرآن پاک میں جدھر بھی نون کے اوپر شد آ گئی، جدھر بھی میم کے اوپر شد آ گئی، وہاں ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ناک میں آواز لے کے جانی ہے، اور لفظ اللہ کا لام دیکھیں یہاں پہ پر پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے آ گئی ہے زبر۔ اور ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا، کیا رول پڑھا تھا کہ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی تو لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ ان اللہ علا، علا میں کھڑی زبر آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں پہ دیکھیں یا لین ہے، یا ساکن پہلے زبر آ گئی ہے۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ حروف لین دو ہیں، واو اور یا، ان دونوں سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے۔ یہ دیکھیں ہم تنوین آ گئی ہے، حمزہ کے نیچے دو زیریں ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد آ گیا ہے قوف، جو کہ حروف اخفا کے خاندان میں سے ہے۔ تنوین کے بعد اظہار کے حروف حمزہ، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی کہ ادغام ہوگا۔ یہ ادغام کے 6 حروف ہیں۔ با آ جائے وہ اقلاب کا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کا تمام جو ہے وہ اخفا کا خاندان ہے۔ یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن، نون تنوین کے بعد قاف جو ہے وہ اخفا کی ہے۔ اخفا کے کل پڑھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ہم اپنی زبان کی ٹپ اپنے سامنے والے جو اوپر والے دونوں دانت ہیں ان کی جڑوں پر، جہاں پہ تالو شروع ہوتا ہے وہاں پہ لگائیں گے، ہلکا سا ٹچ کریں گے تو کچھ آواز ناک سے کچھ منہ سے نکلے گی۔ یہ چھپانے کا طریقہ ہے، یہ ہائڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ شیئں، ان نہیں کرنا، یہ غنہ ہے، پوری کی پوری آواز ناک سے نکل رہی ہے۔ جو اخفا ہوتا ہے، جو ہائڈ کیا جاتا ہے، جو چھپایا جاتا ہے، اس میں کچھ آواز ناک سے کچھ منہ سے نکلتی ہے۔ شیئں قدیر، یا ایھا الناس اعبدوا، یا میں دیکھیں کھڑی زبر آ گئی ہے اور یہ چھوٹی والی مد بھی ہے، تو اس کو ہم 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ایھا الناس اعبدوا، ہن میں نون مشدد آ گیا، 1 الف کے برابر غنہ کریں گے۔ الف ہے، پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ ہو رہا ہے، اور سع، آئین کی آواز حمزہ کی آواز سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ سع، 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 بدو، واو ساکن پیچھے پیش آ گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خلقکم، یہ کاف پر اور یہ باریک، خلقکم، 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 میم ساکن کے بعد واو آ گیا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اظہار شفی ہوگا، باقی ادغام شفی، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفی ہوگا، اور باقی سارے کا سارا خاندان اظہار شفی میں ہے۔ والذی، واو آ گیا، خلقکم والذین، یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ والذین من قبلکم، من دیکھیں نون ساکن کے بعد قاف آ گیا، میم ساکن کے بعد قاف آ جائے جو کہ اخفا کی علامت ہے، ہائڈ کریں گے، چھپائیں گے، اور با حروف کلکلہ میں سے ہے، آواز گونج کے نکلے گی۔ من قبلکم، من قبلکم، میم ساکن کے بعد لام اظہار شفی میں سے آ گیا ہے، جو ہے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اظہار شفی، میم ساکن کے 3 ہی قواعد ہیں، اظہار شفی، اخفاء شفی اور ادغام شفی۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفی ہوگا، باقی سارے کا سارے حروف الہجا جو ہیں وہ اظہار شفی کا خاندان ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من قبلکم لعلکم تتقون، تتقون،
واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، آگے وقف کر دیں گے، آیت ختم ہو گئی ہے۔ پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب ہے کہ برق بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی قوت بصارت کو، قریب ہے کہ بجلی ان کی قوت بصارت کو یعنی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ کلما جب کبھی اضاء لہم روشنی ہو ان پر مشوا فیہ تو وہ اس میں چل پڑیں۔ یہ مثال منافقوں کی ہے، اس کی روش منافقوں کی اس روش کی ہے کہ اگر منافقین کو فائدہ نظر آئے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں اور مصائب اور آلام کے وقت مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں میں یہ کمزوری موجود ہے کہ وہ اچھے حالات میں اپنے آپ کو اسلام کا جانثار قرار دیتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ منافقوں کی بہت بڑی علامت ہے۔ وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا تو وہ ٹھہر جاتے ہیں کہ اب تو اندھیرا چھا گیا، ارد گرد کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی، نور اسلام نظر نہیں آ رہا، اب ہم کیا کریں؟ مسلمانوں سے بھی بچنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ میں بیان کر رہی ہوں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں سے ڈرتے بھی تھے، یا فدیہ دینا پڑے گا، مال و دولت دینی پڑے گی، یا ہمیں جان سے مار دیا جائے گا۔ تو جب تو ان پر روشنی ہوتی ہے، انہیں فائدہ نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ان پر ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگی حالات میں کتنے ہی غزوات میں منافقین نے مسلمانوں کو تنہا چھوڑا، اور یہ روش آج بھی منافقین میں پائی جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ تو ضرور برضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی قوت سماعت کو یعنی کہ ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، ان کی قوت بصارت۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ یاد رہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اس میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اسباب پائے جائیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ مؤثر نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر شے پر قادر ہے۔ شے کا معنی ہے چاہنا یا چاہی ہوئی چیز، یہاں شے کا اطلاق جو ہے ممکنات پر ہے۔ واجب اور محالات شرعیہ زیر قدرت نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، لہٰذا دوسرے واجب الوجود زیر قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں نقائص اور عیوب کی گنجائش ہی نہیں، محال ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، لہٰذا اللہ کا فنا ہونا، جھوٹ بولنا وغیرہ تحت قدرت میں نہیں ہے۔ یعنی کہ معاذ اللہ ہمارا یہ جو ہے نا ارادہ ہی نہیں، ہم یہ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ الہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ جس نے سارا جہان بنایا، جو دنیا بنانے پر بھی قادر ہے اور دنیا مٹانے پر بھی قادر ہے۔ ہم جتنی مرضی محنت کریں، لگن کریں، ہم اور جو جھوٹ فریب بولنے والے جتنے مرضی جھوٹ فریب بول لیں، اور جو دغا دینے والے ہیں وہ جتنے مرضی دغا بازیاں کر لیں، جو جادو سحر اسیب کرتے ہیں وہ جتنے مرضی اس طرح کے کام کر لیں، جب
جب تک یعنی کہ رب اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سب سے پہلے یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ اگر جادو برحق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی ہوا، لیکن ہم جو مسلمان ہیں نا وہ بہک جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو جتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کریں گے اتنے ہی زیادہ یہ حاوی ہوں گے۔ آپ یہ سوچے دماغ میں کہ جب تک رب نہ چاہے گا تو کوئی بندہ ہمیں جو ہے نا وہ سوئی تک نہیں چبو سکتا، تو یہ بڑے بڑے کام تو دوسری طرف ہے۔ بس ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ جتنے بابے شابے نکلتے ہیں نا، ہم نہیں ان کا پتہ کرواتے کہ وہ صحیح ہیں، ہم نہیں ان سے پوچھتے کہ وہ خود نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم بس ہمارا کام ہے ادھر جانا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، جہاں دل کرے وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کسی بزرگ کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے پہلے آپ اس کی ظاہری حیات کو دیکھیں۔ اگر تو جو اس کا بیٹھنا اٹھنا سنت کے مطابق ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ عورتوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، وہ فرائض اپنے پورے کرتا ہے، تو پھر تو وہ بزرگ ہستی، وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ یہ تمام کام نہیں کرتا تو پھر ان کو جو ہے بڑھاوا دینے والے ہم خود ہیں، انہوں نے جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں اس کے ذمہ دار پھر ہم سب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام ایسی باتوں اور ایسی چیزوں سے بچائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت کا مطلب ہے جو کہ عبادت کا لغوی معنی کیا ہے، عاجزی اور انکساری کا آخری درجہ، اور شرع میں کسی ہستی کو الہ یا اس کا شریک قرار دے کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا عبادت ہے۔ اگر کسی کو الہ قرار نہ دیا جائے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا عبادت نہیں بلکہ اس کا ادب اور تعظیم ہوگا۔ عبادت اور تعظیم میں بہت ہی زیادہ فرق ہے، اور ادھر جو ہے یہ بیان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور تقویٰ حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے عبادت۔ یاد رہے کہ عبادت کے مفہوم خاص اطلاق تلاوت، اذکار، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر حقوق اللہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر عبادت اپنے مفہوم یا معنی یا بندگی کے معنی کے اعتبار سے پورے دین کامل پر عمل کرنے کا نام ہے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، نظام معاشرت، معیشت، ثقافت اور سیاست عالم وغیرہ کے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی کہ عبادت کی حقدار صرف وہی ہستی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ متقی کے جو ہیں وہ 4 یعنی کہ درجے ہیں: کفر و شرک سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، اور ان تمام چیزوں سے بچنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں غفلت پیدا کرتی ہیں۔ یہ متقی کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا ترجمہ اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم دین کی طرف آنا چاہتے ہیں مگر پھر پھسل جاتے ہیں، ہمارے اس کام میں ہماری مدد فرما، اور میرے اس چینل کو لائک شیئر کر دیجئے تاکہ ہم یہ تمام معلومات دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔